عربی کا معلم حصہ سوم میں 29واں سبق ہمارا چل رہا ہے، اور 29واں سبق کا پہلا حصہ جس میں ہم نے فعل مضاعف کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ ادغام کے 3 قواعد کے علاوہ مزید 4 قواعد ہمارے سامنے آئے، حروف کی اقسام ہمارے سامنے آئیں، یعنی مخرج کے اعتبار سے جو حروف کے گروہ تھے وہ ہم نے دیکھے، اور پھر ہم نے صرف صغیر دیکھی ثلاثی مجرد ابواب سے، ثلاثی مزید فی ابواب سے، اور اب ہم چل رہے ہیں مشق کی طرف، اور مشق سے پہلے ہم سلسلہ الفاظ کو بھی چیک کر چکے ہیں اور بہت سارے مادوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کے میننگز بھی یاد کر چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی مشق کی طرف، اور ہماری مشق ہے مشق نمبر 29، اور سبق نمبر 29 کی بھی یہ مشق ہے، تو ایک ہی نمبر چل رہا ہے، سبق کا بھی اور مشق کا بھی۔ تنبیہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ سبق مضاعف کا ہے، اس لیے ہر جملے میں مضاعف الفاظ کے استعمال کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑا ہے، اگرچہ تحسین عبارت کے لحاظ سے بعض مواقع میں دوسری قسم کے الفاظ زیادہ موزوں ہو سکتے تھے۔ تو یہ بہت اہم بات بتائی ہے جی مولوی عبدالستار خان صاحب نے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ عربی عبارت میں بعض جگہ پر دوسرے الفاظ زیادہ سوٹیبل تھے استعمال کرنے، لیکن چونکہ ہم مضاعف پڑھ رہے ہیں تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ مضاعف افعال کو ہی استعمال کیا جائے۔ تو یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اچھا عربی جاننے والا اس چیز کو پڑھے گا تو شاید وہ کہے کہ یہاں پر یہ لفظ زیادہ سوٹ کرتا تھا، لیکن مقصود ہمارا فعل مضاعف کی پریکٹس کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں جی پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہے دکی۔ اب یہ دکی یہ ہے دال قاف کاف مادے سے فعل مضاعف کا دکا یا دکو فعل امر ہے، تو یہ 4 طریقے سے ہو سکتا تھا، یہ دکو، دکا، دکی یا ادقک ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہ جو دکو، دکا، دکی میں سے دکی کو استعمال کیا، اور یعنی ادغام کے ساتھ انہوں نے فعل امر استعمال کیا۔ تو یہاں پر پوائنٹ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے۔ تو دکل جرسا، انہوں نے بتایا تھا کہ اگر اس کا مفعول بھی الجرس ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے گھنٹی کا بجانا، اور اگر اس کا مفعول البابا تو اس کے معنی ہوں گے دروازے کو پیٹنا، یعنی دروازہ کھٹکھٹانا۔ تو بہرحال دکل جرسا گھنٹی بجا دو، یا حامدو حامد، حامد گھنٹی بجا دو، فقد قرب وقت المدرستی، اس لیے کہ اسکول کا وقت قریب ہو گیا ہے، اسکول کا وقت قریب ہو چکا ہے، گھنٹی بجا دو، لہٰذا گھنٹی بجا دو۔ یہ فا جو ہے یہ لہٰذا اس لیے کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ قد دکل جرسو، قد دکل جرسو، اب یہ دکا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے، یعنی دکا کا دقیقہ، دقیقہ سے یہ دکا بنا، فعل مجہول ہے۔ دکل جرسو، اور الجرس جو ہے یہ نائب فاعل ہے دکا کے لیے، گھنٹی بج چکی ہے، قد لگا ہوا ہے تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں کریں گے۔ دکل جرسو، گھنٹی بج چکی ہے، قبل مجیئکم، آپ کے آنے سے پہلے، یا استاذی سر آپ کے آنے سے پہلے گھنٹی بج چکی ہے۔ میرے استاد کرنا ہے ترجمہ تو کر دیں، لیکن سر کے ساتھ بھی ترجمہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا جملہ ہے جی من دکل جرسا، اب یہ دکا ماضی آ گیا، من دکل جرسا، کس نے گھنٹی بجائی؟ وہ جواب دے رہا ہے جی دققتہ، اب دققتو ادغام نہیں ہوا، واحد متکلم کا صیغہ، دققتہ انا، دققتہ میں نے بجایا اسے، انا پھر مزید تاکید کیجیے میں نے اسے بجایا، یا سیدی جناب میں نے اسے بجایا، تو انا دققتہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر اور آپ کو آیا دققتہ انا، میں نے بجایا اسے، میں نے جناب۔ تیسرا جملہ کیف دققت قبل الوقت، کیف کیسے، دققت قبل الوقت وقت سے پہلے تو نے کیسے بجائی، ٹھیک ہے، کیسے بجایا یا کیسے بجائی، گھنٹی کی بات ہے تو گھنٹی مؤنث ہوتی ہے اردو میں۔ وہ جواب دے رہا ہے الساعۃ متأخرۃ یا بطیئۃ یا سیدی، جناب گھڑی پیچھے ہے، الساعۃ متأخرۃ گھڑی پیچھے ہے، بطیئۃ یا سست ہے، جناب گھڑی سست ہے، یعنی گھڑی سلو ہے۔ چوتھا جملہ قائمۃ الکرسی تتحرک، قائمۃ الکرسی تتحرک، کرسی کا پایا ہل رہا ہے۔ قل تم کہو للنجاری، کس سے، بڑھئی سے، کیا کہو، این
یدق مسمارن فیہا. اب مسمار کیل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دکا یا دکو کیل ٹھونکنے کے لیے آئے گا، اگر اس کا مفعول جو ہے وہ مسمار ہوگا. این یدقا مسمارن فیہا کہ وہ اس میں کیل ٹھونک دے، ایک کیل ٹھونک دے. اب ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ قائمہ کی طرف، جو پایا ہے اس کا. جواب دے رہا ہے جی ہوا یظن، ان کا خیال ہے، انہا کہ وہ پایا، تنشکو بالمسماری کیل سے پھٹ جائے گا. انشکا ینشکو، انہا تنشکو بالمسماری، ان کا خیال ہے جی کہ جو پایا ہے کرسی کا یہ کیل کے ذریعے یا کیل سے پھٹ جائے گا. پانچواں جملہ من یدق البابا، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ لعل الجاریۃ، شاید خادمہ، الجاریہ نوکرانی، خادمہ، تدق البابا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. تدق واحد مؤنث کا صیغہ ہے. چھٹا یا جاریۃ خادمہ دکی، اب فعل امر آ رہا ہے دکی، اور اس کا جب مفعول بھی دوا ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے دوا پیسنا، کوٹنا. دکی الدواء جیدن، دوا کو اچھی طرح کوٹ دینا، دوا کو اچھی طرح کوٹ لینا. انظر یا سیدی، خادمہ کہہ رہی ہے جناب دیکھیے، الدواء مدقوق جیدن، دوا کٹی ہوئی ہے، خوب اچھی طرح کٹی ہوئی ہے، قد دقیقی آٹے کی طرح، دوا آٹے کی طرح اچھی طرح کٹی ہوئی ہے. ساتواں جملہ ہے الا این تفرون یا اولادو، لڑکو، الا این کہاں کو، تفرون تم بھاگ رہے ہو، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ جواب دے رہے ہیں وہ نحنو نفرو الی المدرسۃ، ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اسکول کی طرف، ہم اسکول کی طرف بھاگ رہے ہیں. فرا یفرو سے نفرو جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، اور تفرونا جمع حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع کا. آٹھواں جملہ ہے ففرو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ففرو الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لپکو. تو وہ کہہ رہے ہیں ففرو پس تم بھاگو، لپکو، ولا تتاخرو اور دیر مت کرو. ھذا ہوا مطلوبنا، بچے کہہ رہے ہیں جی یہ ہمیں بھی مطلوب ہے، یہی ہمیں مطلوب ہے، ہمارا بھی یہی مقصد ہے، یعنی یہی تو ہمارا مقصد ہے، ہم بھی اس لیے بھاگ رہے ہیں جناب. نواں جملہ ہے یا خلیلو، اے خلیل، ادی، عین دال دال، ادا یا ادو، اسے فعل امر ادو، ادا، ادی اوراق حاضل کتابی، اس کتاب کے اوراق گنو. کم ہیا، وہ کتنے ہیں؟ ہیا کی ضمیر اوراق کی طرف جا رہی ہے کیونکہ اوراق غیر عاقل کی جمع ہے. جواب دے رہا ہے جی قد عددتها، میں انہیں گن چکا ہوں. فہیا خمسون ورقتن، وہ 50 ورق ہیں، وہ 50 ورق ہیں. 10واں جملہ ہے یا خلیلو، اے خلیل، حل یسرو کا، سرا یسرو خوش کرنا، حل یسرو کا الذہابو، یسرو فعل کا مفعول بہ اور الذہابو فاعل. الذہاب جانا، کیا جانا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہاں؟ الی المدرسۃ، اسکول، کیا اسکول جانا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ ام الی میدان اللعب، یا کھیل کے میدان کی طرف، کیا تمہیں اسکول کی طرف جانا اچھا لگتا ہے یا کھیل کے میدان کی طرف؟ جواب دے رہا ہے خلیل واللہ اللہ کی قسم، یسرنی، اس میں نون وقایا ہے، یا مفعول بہ ہے، یسرو فعل ہے اور فاعل آگے مصدر مؤول کے ساتھ آ رہا ہے. ان اتعلم وقت الدرسی و العبا وقت اللعب، یہ پورا فاعل بن جائے گا کہ ان اتعلم، کہ میں پڑھوں پڑھنے کے وقت اور میں کھیلوں کھیلنے کے وقت، یعنی پڑھنے کے وقت پڑھنا اور کھیلنے کے وقت کھیلنا مجھے اچھا لگتا ہے. 11واں جملہ ہے حل یسرو اخاک الدرس ام اللعب، کیا تمہارے بھائی کو پڑھنا اچھا لگتا ہے یا کھیلنا؟ یا سیدی جناب یسرہ اللعب، اسے کھیلنا اچھا لگتا ہے، اکثر زیادہ، مما یسرہ الدرس. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ اسے کھیلنا زیادہ اچھا لگتا ہے، جو پڑھنا اسے اچھا لگتا ہے نا، اس سے زیادہ اسے کھیلنا اچھا لگتا ہے.
ٹھیک ہے. پھر اردو محاورے میں کر دیں گے اسے پڑھنے سے زیادہ کھیلنا اچھا لگتا ہے، لیکن انہوں نے عربی میں اسے دیکھے مختلف انداز سے ادا کیا ہے. یسرہ اللعب اکثر مما یسرہ الدرس. 12واں جملہ ہے اظن، میرا خیال ہے. کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، وہ مفعول بہ ہے. انکا ناجح، کہ تم کامیاب ہونے والے ہو. فی الامتحان، امتحان میں. الماضی گزشتہ. میرا گمان ہے کہ تم گزشتہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو. اب یہاں کہیں گے ہو گئے ہو، گزشتہ میں تو ہو گئے ہو، نہ ہونے والے ہو تو نہیں کہیں گے. الحمدللہ، الحمدللہ. قد نجحت، میں کامیاب ہو چکا ہوں. وقد کنت اعددت للنجاح من قبل، اور کامیابی کے لیے میں نے پہلے تیاری کر لی تھی. 13واں جملہ ہے صدقہ من قال. ٹھیک ہے، صدقہ سچ کہا، من قال جس نے کہا. کیا کہا؟ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، یعنی جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر ما سعی، وہی جو اس نے کوشش کی. یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. 14واں جملہ ہے لاکنی اسألک، لیکن میں تم سے سوال کرتا ہوں. حل، کیا، عادتا، تم نے تیار کر لیا، تیاری کر لی. للامتحان، امتحان کی. الاکبری، بڑے امتحان کی. امتحان الاخرتی، یعنی آخری امتحان کی. یعنی یہاں پر یہ جو امتحان الاخرتی ہے یہ بدل ہے الامتحان الاکبر کا. صحیح ہے نا، اس لیے آپ دیکھیں اعراب اس کا سیم ہے. تو کہہ رہا ہے میں لیکن تم سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا تم نے بڑے امتحان یعنی آخرت کے امتحان کی تیاری کر لی ہے؟ کیونکہ مرکب اضافی ہے. امتحان الاخرتی مضاف مضاف الیہ. الحمدللہ. اعدو، اعدو، اعد یعد، اعد لہو، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. یہاں پر فعل مضارع ہے تو ہم اس کا حال میں ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی کنٹینیوس ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں. میں تیاری کر رہا ہوں. وارجو، اور میں امید کرتا ہوں میرے ربی، اپنے رب سے. الفلاح، کامیابی کی. ارجو کے لیے مفعول بہ، الفلاح کیونکہ منصوب ہے. والنجاح، اور کامیابی کی. تو فلاح اور نجاح دونوں کامیابی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. فی ذالک الامتحانی، اس امتحان میں. ایزن بھی، تو وہ کہہ رہا ہے جی میں تیاری کر رہا ہوں اس کی، اور میں اپنے رب سے کامیابی کی امید کرتا ہوں اس امتحان میں بھی. 15واں جملہ ہے واللہ، اللہ کی قسم. لقد سرنی کلامک، سرا فعل، نون وقایا یا مفعول بہ. کلامک مضاف مضاف الیہ فاعل. تمہاری بات نے مجھے خوش کر دیا یا خلیل. وانا سررت، یہ فعل مجہول ہے، اور میں بھی خوش ہوا. بلقائک یا سیدی، جناب آپ سے مل کر، آپ کی ملاقات سے. 16 جملہ یا سلیم، اے سلیم. حل ادلک علی، علی کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا. حل ادلک علی عمل، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی طرف گائیڈ کروں، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کروں تمہاری. یعزک، یعنی ایسا عمل جو عزت دے گا تمہیں. یہ صفت پھر بن رہی ہے اس عمل کی. فی الدنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت میں. ٹھیک ہے، جو تمہیں باعزت کر دے گا، عزت دے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ صف میں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں. الا تجارت، ایک ایسے بزنس کی طرف تمہاری رہنمائی کروں. تنجیکم من عذاب علیم، ایک ایسا بزنس جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جانو. اور رزلٹ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم،
وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ اور تمہیں داخل کرے گا جناتن ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ گھروں میں، اور وہ پاکیزہ گھر کہاں ہوں گے؟ فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو یہاں پر سلیم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسے عمل کی طرف جو تمہیں باعزت کر دے دنیا اور آخرت میں؟ تو جواب دے رہا سلیم، دلنی، یہ دلہ یا دلو سے دلہ نی فعل امر ہے، مجھے گائیڈ کیجئے، میری رہنمائی کیجئے، علیہ من فضلکا برائے مہربانی، لتکونا تاکہ ماجورن تاکہ آپ بھی اجر پائیں، تکونا یعنی یہ حاضر کا صیغہ ہے، لتکونا ماجورن تاکہ آپ بھی اجر پائیں، فالدال علی الخیر کفاعلہ اس لیے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، بھلائی کی بات بتانے والا ایسا ہی ہے، کاف حرف جر تشبیہ کے لیے، فاعلہ اس کے کرنے والے کی طرح ہی ہے، اس لیے کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسے کہ وہ کوئی اس کو کرنے والا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ 17واں جملہ ہے کن مطیعن، اب وہ فارمولہ بتا رہے ہیں، کن مطیعن للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، وبرن یہ بھی کن کا مفعول بھی ہے، اور کیا ہو جاؤ؟ فرما بردار ہو جاؤ اور خدمت گزار ہو جاؤ، بوالدیک اپنے والدین کے، ومتوددن یہ ہے اسم الفاعل متوددن اور خیر خواہ ہو جاؤ، الی خلق اللہ اللہ کی مخلوق کے، تکن عزیزاً عند اللہ تم عزیز ہو جاؤ گے اللہ کے پاس، عزیز یعنی باعزت ہو جاؤ گے، وعند الناس اللہ کے پاس بھی اور لوگوں کے پاس، یعنی اللہ کے ہاں اور لوگوں کے ہاں تم عزت والے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہونا، والدین کا خدمت گزار ہونا اور اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہونا، یہ تین چیزیں بتا رہے ہیں وہ کہ یہ اللہ اور لوگوں کے ہاں تمہیں عزت دیں گی۔ واللہ اللہ کی قسم یا عمی چچا جان، دللتنی آپ نے رہنمائی کی میری، علی عمل ایک ایسے عمل پہ، جامع الخیری کلہ جو کہ پورا کا پورا خیر ہے، جو تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، فجزاک اللہ خیر الجزائی بس آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ 18واں جملہ ہے الا تحسینا احس یحس، الا تحسینا بالبرد یا لیلا، لیلا کیا تمہیں سردی محسوس نہیں ہوتی، فی ہذہ الایام ان دنوں میں، اور یہ دن کون سے ان کا بدل آ رہا ہے، ایام البرد والشتاء یعنی سردی اور ٹھنڈ کے دنوں میں سردی محسوس نہیں ہوتی؟ کیف ظننت یا سیدی، جناب آپ نے کیسے گمان کیا، انی لم احسس بالبردی میں نے سردی محسوس نہیں کی، یعنی آپ نے کیسے گمان کیا کہ انی لم احسس بالبردی کہ میں نے سردی محسوس ہی نہیں کی، مجھے سردی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ 19واں جملہ ہے وہ جواب دے رہا ہے انی اراکی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، ملبوسۃً فی لباس الصیفی کہ تو نے گرمیوں کا لباس پہنا ہوا ہے، یعنی ملبوسۃً اس حال میں کہ تو ملبوس ہے گرمیوں کے لباس میں۔ تو لا یشک علیہ، شکا یشک، لا یشک علیہ یا سیدی، جناب لباس الصوفی یعنی اون کا لباس مجھے شاک گزرتا ہے، اور لام کے ساتھ آ رہا ہے۔ 20واں جملہ ہے لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، البسی تو پہن لے، لباس الصوفی فی الشتاء سردیوں میں اون کا لباس، کئی لا یمس کی الحمى والزکام، مسا یا مسو یہ فعل ہے، یمسو یہاں پر فعل ہے، کئی کی وجہ سے یمسا ہو گیا، اور مفعول اس کا کی ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ الحمى والزکام ہے، یعنی جو بخار اور زکام نہ چھو جائے، تاکہ تجھے
بخار اور زکام نہ ہو جائے. اردو میں ہم کہیں گے نہ ہو جائے، ویسے چھونے کے معنی میں مسا یا مسو استعمال ہوتا ہے. احسنتا یا سیدی، بہت اچھا جناب. انا مسرورتن، میں بہت خوش ہوں یا میں خوش ہوں. و ممنونتن، اور ممنون ہوں. بطیبی عواطفی، آپ کی پاکیزہ عنایت سے میں خوش بھی ہوں اور احسان مند بھی ہوں. 21واں جملہ ہے حل تمرین حینما علی حدیقۃ، کیا کسی باغ پر تیرا گزر ہوتا ہے؟ مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے. وتنظرین اشجارہا، اور تو دیکھتی ہے اس کے درختوں کو. وتشمین ازہارہا، اور تو سونگھتی ہے ان کے پھولوں کو. کیا کبھی کسی باغ پر تیرا گزر ہوتا ہے اور تو اس کے درخت دیکھتی ہے اور تو اس کے پھولوں کو سونگھتی ہے؟ نعم، جی ہاں. کنت مررت بالبستانی یوم الجمعۃ، میں جمعے کے دن باغ میں گئی تھی. فرأیت شجرۃ حسناء، تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے خوبصورت درخت کو دیکھا. فہززت، میں نے ہلایا. اغصانہا، اس کی ٹہنیوں کو، اس کی شاخوں کو. وشممت ازہارہا، اور میں نے اس کے پھولوں کو سونگھا، اس کی پھولوں کی خوشبو لی. 22واں جملہ لا تہزی، ہزی الیکی بجذع النخلۃ. حضرت مریم کو فرمایا نا وہزی، تو ہلا. یہاں پر ہے لا تہزی، تو مت ہلایا کر. کیا؟ الاغصانہ، ٹہنیوں کو. ولا تطمعی فی الاسمار، اور پھلوں کا لالچ مت رکھا کر. فإن الطمع یذلک، اس لیے کہ لالچ تجھے ذلیل کر دے گی. اذل یذل، ذلیل کرنا، اس لیے کہ لالچ تجھے ذلیل کر دے گی. صدقتا یا استاذی، آپ نے سچ کہا جناب. کانت تقول امی، میری امی کہا کرتی تھیں. عزا من قنیا، جس نے قناعت کی وہ عزت پا گیا. وذل من طمع، اور ذلیل ہو گیا جس نے لالچ کی. 23واں جملہ ہے الم تعلموا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں کیا تم نہیں جانتے؟ کیا؟ ان اہل مصر، کے مصر والے. قد استقلوا منذ زمان، کہ مصر والے ایک زمانے سے آزاد ہو چکے ہیں. فلما لا یستقل اہل الہند، پھر ہندوستان والے کیوں آزاد نہیں ہوتے؟ یہ ساری وکیبلری جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. وہ جواب دے رہا ہے اہل الہند کانوا یستخفون ویستقلون انفسہم، ہندوستانی اپنے آپ کو کم طاقت اور کم درجہ سمجھتے تھے. کانو کے ساتھ رہا نا، سمجھتے تھے. لیکن الیوم، لیکن آج. تنبہوا قلیلا، کچھ بیدار ہو چکے ہیں، کچھ بیدار ہو گئے ہیں. فالیوم یؤمل منہم ما کان لا یؤمل بالامس، عمل یعملو کے معنی ہوتے تھے نا امید کرنا، اس لیے اب ہم ترجمہ کریں گے فالیوم یؤمل منہم، پس ان سے امید کی جا سکتی ہے آج. ما کان لا یؤمل بالامس، جو کل امید نہیں کی جاتی تھی. 24واں جملہ ہے قد اعترف، اعترف یعترف، اعتراف کرنا. قد اعترف الآن، اب اعتراف کر چکے ہیں. کثیر من زعماء انجلترا، انگلستان کے بہت سے لیڈر اعتراف کر چکے ہیں اب. کس چیز کا؟ انا، کہ الہندا، ہند. قد استحقت الاستقلال، کہ ہندوستان آزادی کا مستحق ہو گیا ہے. بامدادها الثمینۃ فی حصول الفتح، اپنی قیمتی امداد کی وجہ سے فتح پانے میں. یعنی اس کا ہم پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے کہ اب انگلستان کے بہت سے لیڈروں نے اعتراف کر لیا ہے کہ فتح پانے میں ہندوستان اپنی قیمتی امداد کی وجہ سے آزادی کا مستحق ہو گیا ہے. نام، جی ہاں. لولا رجال الہندی، لولا اگر نہ، رجال الہندی، ہند کے لوگ. و اسبابھا، اور ان کا اسباب، اگر ہند کے لوگ اور ان کا اسباب نہ ہوتا. لما انفتح ابدن، تو کبھی نہ کھلتا. کیا نہ کھلتا؟ باب الفتح، فتح کا دروازہ. لانجلترا، انگلستان کے لیے.
تو میں ترتیب سے جو چیز چاہیے وہ لگا کر بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. کہاں پر؟ فی افریقیتی و ایطالیتا، افریقہ اور اٹلی میں، و فی شرق الہندی، اور ہند کے مشرق میں، ولا فی اوروبا، اور نہ ہی یورپ میں. تو میں اس کا بھی بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بے شک اگر ہندوستان کے آدمی نہ ہوتے، یعنی یہاں پر آدمی سے مراد پھر سپاہی ہوں گے، اور ہندوستان کا اسباب یعنی ہندوستان کے اسباب نہ ہوتے تو انگلستان کے لیے افریقہ میں، اٹلی میں اور ہند کے مشرق میں فتح کا دروازہ نہ کھلتا، اور یورپ میں بھی نہ کھلتا. 25واں جملہ ہے وَهَكَذَا كُلُّ مَمْلَكَةٍ مِّن مَمَالِكِ الْإِسْلَامِ مدت يدها الى امداد البرطانیتی فی حصول الفتح. اور اس طرح اسلامی ممالک میں سے ہر ایک نے، یعنی کلو مملکتن کا ترجمہ کروں، ہر ایک مملکت، ہر ایک نے فتح پانے میں، یعنی فتح کے حصول میں برطانیہ کی امداد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے. صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. فَيَجِبُ عَلَى الْبَرْطَانِيَةِ، بس برطانیہ پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ یجبو کا فائل آگے آ رہا ہے ان مصدریہ کے ساتھ، کہ ان تردی الذین، تردی یہ اردہ یردی ہے راضی کرنا، اور واحد مؤنث کا صیغہ لگا ہوا ہے، اور ہیا کی ضمیر جاری ہے برطانیہ کی طرف، کہ وہ راضی کر دے. کس کو راضی کر دے؟ الذین اسم الموصول کو، ان لوگوں کو جنہوں نے امدوہا، ان کی مدد کی ہے، اس کی مدد کی ہے، فی ساعت الاسرتی، تنگی کے وقت میں. فملم، اس لیے کہ ملم یسخر بالاحسان قلوب الاصدقاء، اس لیے کہ جو دوستوں کے دلوں کو مسخر نہیں کرتا احسان کے ذریعے، لا یختر بالفتح علی الاعداء، تو وہ دشمن پر فتح کے ذریعے غرور نہیں کرے گا. یعنی جو دوستوں کے دلوں پر احسان کے ذریعے قبضہ نہیں جماتا، وہ دشمن پر فتح کے ساتھ غرور نہیں کرتا. اس طرح کا کچھ مفہوم ہوگا اس کا. اور آخری جو حصہ ہے اس مشق کا 26واں جملہ، وہ ہے نرجو، ہم امید کرتے ہیں، من عقلاء البرطانیہ، برطانیہ کے عقلاء سے، ٹھیک ہے، عقل والوں سے، انہم لا یغتر، فریب میں نہ آئیں گے. اب یہاں پر یہ اغترا یغترو دھوکہ کھانا کے معنی میں آئے گا. انہم لا یغترون بہذا الفتح، وہ اس فتح سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. ولا یترددون فی اعطاء الہند حقہا، اور لا یترددون، اور پس و پیش نہ کریں گے، کس میں؟ فی اعطاء الہند حقہا. ہم عقلاء برطانیہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس فتح کے فریب میں نہ آئیں گے اور ہندوستان کو اس کا حق دینے میں پس و پیش نہیں کریں گے. اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا. ہاکذا اظن یا سیدی، جناب میں بھی یہی گمان رکھتا ہوں. مع ذالک لا نغتر بوعدہم، مع ذالک اس کے ساتھ، یعنی باوجود اس کے کہ لا نغتر بوعدہم، ہم ان کے وعدے کے دھوکے میں نہیں رہیں گے. فإن الحریۃ لا توہب، اس لیے کہ آزادی بخشی نہیں جاتی. وہب یہب کے معنی ہوتے ہیں نا عطا کرنا، تو یہ پھر مجہول ہے کہ آزادی بخشی نہیں جاتی، بل تؤخذ، بلکہ لی جاتی ہے، بالقوتی، قوت کے ساتھ، والاستعدادی، اور قابلیت کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرا بھی ایسا ہی خیال ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں ان کے وعدے کے دھوکے میں نہ رہنا چاہیے، کیونکہ آزادی بخشی نہیں جاتی بلکہ قوت اور قابلیت کے ذریعے لی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے. اب چلتے ہیں جی، اس سبق میں من القرآنی کچھ جملے ہیں. تو سورہ یوسف کا بڑا خوبصورت جملہ کہ نحن نقص علیک احسن القصص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بہترین قصہ سناتے ہیں آپ کو. دوسرا جملہ سورہ یوسف کا یہ ہے کہ یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے،
لا تقصص مت بیان کرنا رؤیا کا اپنے خواب کو علی اخواتی کا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ تیسرا جملہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ چوتھا جملہ ہے وَقَالُوا، اور قول ہے ان کا یہودیوں کا، اور انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو جو ریڈ کلرز میں ہیں وہ ہمارے فعل مضاعف سے متعلق ہیں۔ جملہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسا یمسو چھونا، اور ان کی وجہ سے یمسس مجزوم استعمال ہوا ہے، اخف استعمال ہوا ہے۔ اللہ اسم فاعل ہے، کا مفعول بہ ہے، اور ترجمہ ہوگا اور اگر تجھے اللہ کسی ضرر سے چھو لے، یعنی ضرر پہنچا دے، تو فلا کاشف لہ، یہ فا جواب شرط پہ داخل ہے، کیونکہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے جواب شرط تو فا کا داخلہ لازمی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ کاشف ہٹانے والا، دور کرنے والا، فلا کاشف لہ تو اس کو دور کرنے والا، ہٹانے والا، اس کو کھولنے والا، بلکہ زیادہ کہیں گے اس کو کھولنے والا یعنی دفع کرنے والا کوئی نہیں، الا ہو سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ چھو لے تجھے کسی خیر کے ساتھ، یعنی اگر وہ تجھے بھلائی کے ساتھ چھو لے، بھلائی پہنچا دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چھٹا جملہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مومنوں سے، کہہ دیجئے مومنوں کو کیا کہ یغضوا، فعل امر ہے غض یغض، نیچا رکھنا، نیچے رکھو، من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظریں نیچی رکھو۔ اور ساتواں جملہ ہے قل للمؤمنات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو۔ یہ یغضوا اور یغضضن، یہ یہاں پر ہم اخف کہیں گے اس لیے کہ یہ امر کے جواب میں ہے۔ آٹھواں جملہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری۔ یہ ان شرطیہ اور جواب شرط بے فا داخل ہے کیونکہ جواب شرط فعل امر ہے۔ اتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اور یہ یحبب جو ہے یہ اخف ہے اتبعو فعل امر کے جواب میں، کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نواں جملہ ہے اسروا قولکم او اجہروا بہ، اسرا یسر چھپانا، اسروا قولکم چھپاؤ تم اپنی بات کو، او اجہروا بہ یا ظاہر کرو تم اسے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، یعنی وہ تو دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، دلیل بازی کی۔ قَالَ، اس نے کہا أَتُحَاجُّونِي، اصل میں تھا یہ تُحَاجُّونَنِي، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ 11واں جملہ ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، کرے گی، ثم پھر تردون، رد یردو لوٹانا، اس سے پھر یہ فعل مجہول ہے، تردون تم لوٹائے جاؤ گے، اس میں نائب فاعل جو ہے وہ انتم کی ضمیر ہے، الی عالم الغیب والشہادۃ، عالم الغیب والشہادہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ خبر دے گا تمہیں کس چیز کی، بما کنتم تعملون، تمہارے کرتوتوں کی۔ 12واں جملہ ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مریم السلام علیہ کو، اور ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، اگر تو ہلائے گی تو جواب امر میں
فعل مضارع اخف ہو کے آ رہا ہے، تساقط علیک رطبا جنیا، تو وہ گرا دے گا تجھ پہ تازہ کھجور۔ 13واں جملہ ہے تعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ 14واں جملہ ہے یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ اسلام لے آئے، یعنی اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں آپ پر۔ قل، سورۃ الحجرات کی بڑی خوبصورت آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ 15واں جملہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اعد یعد تیار کرنا، وَأَعِدُّوا، اور تم تیار کرو، لہم ان کے لیے، مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم استطاعت رکھتے ہو، من قوتن، کس چیز کی؟ طاقت کی، یعنی طاقت میں سے، وَمِن رباط الخیل، اور رباط کے معنی ہم نے پڑھے تھے باندھنا کے، اور الخیل گھوڑے کی جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گھوڑوں کے باندھنے میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تیاری رکھو ان کے لیے، کس چیز کی؟ طاقت کی اور گھوڑوں کی۔ ترہبون بہ، ارہبا یرہبو، اس کے معنی ہوتے ہیں خوف طاری کرنا، خوف طاری کرو گے تم، بہ، اس کے ذریعے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر، وعدوکم، اور اپنے دشمن پر، وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور کچھ ایسے دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اب اس کا محاورہ ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اور اے مسلمانوں، تم سے جہاں تک ہو سکے ان کے مقابلے کے لیے قوت اور گھوڑے تیار کر رکھو، اس سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، خوف طاری کر سکو گے۔ اس کے بعد 16واں جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کی راہ میں چلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تم چمٹ جاتے ہو، تم بوجھل ہو کر بیٹھ جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، زمین پر بوجھ بن جاتے ہو۔ ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ تو قرآن سے کچھ مضاعف افعال کی پریکٹس الحمدللہ ہم نے کر لی۔ اب چلتے ہیں ایکسرسائز، جس میں اصل پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں، اور وہ ہے اردو سے عربی میں ترجمہ کریں۔ جی پہلا جملہ ہے مدرسہ کی گھنٹی کب بجائی گئی، یعنی اردو محاورے میں ہم اسے کہیں گے کہ اسکول کی گھنٹی کب بجی۔ تو دکا یا دکو بجانا کے معنی میں اگر اس کا مفعول بہ الجرس ہو تو گھنٹی بجانا کے معنی میں آتا ہے، اور یہ پھر یہ پیسے وائز استعمال ہوگا دکا، دکا جرس المدرستی، اور پھر کب کے لیے متا ہم شروع میں لگا دیں گے کہ متا دکا جرس المدرستی، اسکول کی گھنٹی کب بجی یا کب بجائی گئی۔ جواب دیا جا رہا ہے ابھی آدھ گھنٹہ پیشتر بجائی گئی، ابھی، الآنا، دکل جرسو قبل نصف ساعت۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے دوسرا، کس نے اسے بجایا، من دکاہو، من دکاہو، کس نے اسے بجایا، شاید حامد نے بجائی، لعلہ حامدن دکاہو، لعلہ کا ایک اسم ہے اور ایک خبر ہے، تو لعلہ کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں لعلہ حامدن دکاہو۔ تیسرا جملہ ہے میز کے پائے میں ایک کیل ٹھوک دو، یعنی کیل ٹھوکنے کے لیے بھی دکا کا لفظ استعمال ہوگا، اور اس کا پھر مفعول بہ جو ہے وہ مسمار ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟
تو فعل امر استعمال ہوگا کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے ٹھوک دو. تو دکی، دکو یا دکا، ان تینوں میں سے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تو فعل امر دکی ایک کیل کا ہے تو ہم نکرہ لائیں گے مس مارن. دکی مس مارن، ایک کیل ٹھوک دو. کس میں؟ میز کے پائے میں. فی قائمت الطاولتی، فی قائمت الطاولتی، میز کے پائے میں. جناب یا سیدی میں خیال کرتا ہوں، اظنو کہ وہ کیل سے پھٹ جائے گا. اظنو انہا تنشکو، اظنو انہا تنشکو یا سیدی. چوتھا جملہ ہے، دیکھو دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. انظر، انظر من یدق البابا، من یدق البابا، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے بھی ہم فعل مضارع کو استعمال کریں گے. شاید حامد دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. لعل حامدن، لعل حامدن یدق البابا. پانچواں جملہ ہے، اے لڑکے، یا ولدو، یہ اچھی طرح کوٹ لے. اب کوٹنے کے لیے بھی دکا یا دکو استعمال ہوتا ہے. دکا یا دکو یا دکی. دکی ہاذا جیدن، دکی ہاذا جیدن یا ولدو. ہاں جناب. نعم یا سیدی، ابھی وہ کوٹ دیتا ہوں، ابھی وہ کوٹ دیتا ہوں. الآن ادکو ہو، الآن ادکو ہو، یا اسے آخر میں لے جائیں ادکو الآن. چھٹا جملہ ہے، لڑکیوں، یا بناتو، لڑکیوں تم کہاں بھاگی جا رہی ہو. الی این، الی این تفررنا، الی این تفررنا. فرا یا فرو، اور پھر یا فرو میں جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوگا نا وہ حاضر کا، تو وہ تفررنا جس میں ادغام پھر نہیں ہوتا. الی این تفررنا یا بناتو. چھوڑیے جناب، جواب وہ دے رہی ہیں، چھوڑیے جناب. دعنا، دعنا یا سیدنا، ہم مدرسہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. نفرو الی المدرستی، نفرو الی المدرستی. ساتواں جملہ ہے، ابھی مدرسہ کی گھنٹی نہیں بجی. نہیں بجی. ما دکل جرسو الی الآن یا الآن، ما دکل جرسو الآن. یہ سوال ہو رہا ہے تو کیا کے ساتھ ہم اسے ترجمہ کریں گے؟ کیا نہیں بجی؟ اما دکل جرسو الآن یا الی الآن. ابھی تک کے معنی میں پھر ہم کریں گے کیا ابھی تک اسکول کی گھنٹی نہیں بجی. تو اما دکل جرسو الی الآن، وہ جواب دے رہے ہیں جناب گھنٹی بج گئی. یا سیدی گھنٹی بج گئی یعنی بج چکی ہے. قد دکل جرسو، قد کے ساتھ ہم لگائیں گے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. آٹھواں جملہ ہے، تو بھاگو. اب یہ اگر مؤنث سے کہا جائے تو بھاگو تو ہم کہیں گے فَإِفْرِرْنَا، فَإِفْرِرْنَا. اور اگر مذکر سے خطاب ہوگا تو کہیں گے فَفِرُّوا. تو بھاگو اگر مؤنث کی بات ہی چل رہی ہے تو ہم مؤنث سے ہی ذکر کر دیتے ہیں. تو بھاگو فَإِفْرِرْنَا، اور ملا کر پڑھیں گے فَفْرِرْنَا، اور دیر مت کرو. وَلَا تَتَأَخَّرْنَا. یہی تو ہمارا مطلب ہے. ھذا ہوا مطلوبنا، ھذا ہوا مطلوبنا. یہ چونکہ پہلے آ گیا تھا تو میں نے اسے ہی کاپی آپ کے سامنے کر دیا. اس کے بعد نواں جملہ ہے، کیا تجھے تیرے باپ کے خط نے مسرور نہیں کیا. یہ بھی سوال ہے، کیا تجھے تیرے باپ کے خط نے، یعنی مسرور کرنا فعل ہے اس میں، اور کسے کر رہا ہے مسرور؟ تجھے، یعنی تجھے مفعول بہ ہے، اور تیرے باپ کا خط جو ہے یہ فاعل ہے، ذہن میں رکھیے گا. علم یسر کا، کیا نہیں کیا. تو علم کے ساتھ ہم اسے کرتے ہیں یا ماضی میں لگانا چاہتے ہیں تو ہم اما سرہ، اما سرہ کی، یا کا لگا دیں مذکر سے خطاب کرنا ہے تو
اما سرہ کا یا علم یسر کا مکتوب ابی کا، مکتوب ابی کا، مکتوب ابی کا یہ فاعل ہے اس کا. واللہ، اللہ کی قسم، یعنی واللہ میں اپنے والد کے خط سے بہت ہی خوش ہوا. واللہ میں خوش ہوا. سررت جداً بہت خوش ہوا. بی مکتوبی والدی اپنے والد کے خط سے. 10واں جملہ ہے آپ مجھے براہ مہربانی ایسی کتاب کا پتہ دیں گے جس سے کی عربی انہوں نے لکھی ہے بھی، میرے لیے عربی سمجھنا آسان ہو جائے. حل تدلنی من فضلکا، برائے مہربانی، من فضلکا، اللہ کے ساتھ آتا ہے، علی کتابن ایک ایسی کتاب، یسہل لی بھی فہم العربی جس سے میرے لیے عربی سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہاں میں تمہیں ضرور ایسی کتاب کا پتہ دوں گا جو عربی سمجھنے میں تمہیں مدد دے گی. نعم لأدلنک، میں ضرور دوں گا نا، تو ہم لام اور نون ثقیلہ کا استعمال کریں گے. نعم جی ہاں، لأدلنک علی کتاب جو عربی سمجھنے میں تمہیں مدد دے گی. مدد دینا امدہ یمدو کا علی فہم العربی. 11واں جملہ ہے رشید، یا رشیدو کیا تمہیں سردی محسوس نہیں ہوتی؟ الا تحس بالبردی، الا تحس بالبردی یا رشیدو، جناب یا سیدی مجھے سردی محسوس ہوتی ہے. احس بالبردی. 12واں جملہ ہے حمید تم نے اپنی قمیص کیسے پھاڑی؟ یا حمیدو کیف شققت قمیصک. اور ویسے سورہ یوسف میں اگر ہم دیکھیں قدہ یا قدو، جہاں پر تھا کہ قمیض پھاڑ ڈالی، قدہ من قبلن، تو قدہ یا قدو یا قدہ یا قدو باب ضربہ یضربو سے ہوگا یا باب نصر ینصر سے ہوگا، تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو کیفا کیسے پھاڑی، کیفا قددت قمیصک یا حمیدو. جناب میں نے نہیں پھاڑی، یا سیدی ما قددتہ، میں نے نہیں پھاڑی، یعنی قمیص نہیں پھاڑی، میں نے اسے نہیں پھاڑا، بل اس شریر لڑکے نے پھاڑ ڈالی. بل قدہ حاضل ولد الشریر، اس شریر لڑکے نے. 13واں جملہ ہے کیا تمہارے استاد تمہیں تاریخی قصے سناتے ہیں؟ کیا تمہارے استاد تمہیں تاریخی قصے سناتے ہیں؟ حل یقص استاذکم علیکم القصص التاریخیۃ. نعم جی ہاں، وہ ہمیں ہر روز ایک تاریخی قصہ سناتے ہیں. یقص علینا کل یوم قصۃ تاریخیۃ. تو الحمدللہ جی ہماری اردو سے عربی بھی ہوگی. اب چلتے ہیں سوالات نمبر 14 کی طرف. اس میں پہلا سوال ہے فعل مضاعف کی تعریف کرو. تو فعل مضاعف ہم جانتے ہیں کہ ایسا غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں عین اور لام کلمہ پر ایک ہی حرف آئے. ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں دو ہم جنس حروف کو یا دو ہم مخرج حروف کو یا دو قریب المخرج حروف کو ایک دوسرے میں مرج کرنا. تیسرا سوال ہے کون سی صورت میں ادغام اور فک ادغام دونوں جائز ہیں؟ وہ صورت جس میں لام کلمہ کسی وجہ سے ساکن ہو، اوریجنلی ساکن نہ ہو بلکہ کسی وجہ سے ساکن ہو، وہ حرف جازم کی وجہ سے ساکن ہو یا فعل امر بناتے ہوئے ساکن ہو، تو اس وقت ادغام اور فک ادغام دونوں جائز ہوتے ہیں. چوتھا سوال ہے سبب ان میں ادغام کا قاعدہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر پایا جاتا ہے تو ادغام کیوں نہیں ہوتا؟ پایا جاتا ہے جی قاعدہ، لیکن ادغام اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ سبب کے معنی ہوتے ہیں وجہ کے، اور یہی مادہ جو ہے وہ گالی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا گالی کے لیے اور کون سا سبب کے لیے، اس لیے سبب کو بغیر ادغام کے چھوڑ دیا جاتا ہے. پانچواں سوال ہے مضاف سے امر کے صیغہ واحد مذکر میں کتنی صورتیں جائز ہیں؟ صیغہ واحد مذکر میں اگر باب نون سے ہے یا کاف سے ہے تو 4 صورتیں جائز ہیں جی.
ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ بھی، آخری حرف کی پیش کے ساتھ، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اور بغیر ادغام کے. اور اگر باب نون اور کاف کے علاوہ ہے تو پھر 3 صورتیں، یعنی آخری حرف پر زبر آئے گی یا زیر آئے گی یا پھر بغیر ادغام کے ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ یہ میں ثلاثی مجرد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مزید فی میں آپ کے سامنے پھر 3 صورتیں ہو جائیں گی، ایک آخری حرف کی زبر حرکت کے ساتھ، ایک زیر کے ساتھ، اور ایک بغیر ادغام کے. چھٹا سوال ہے، ماضی اور مضارع اور امر کے کون کون سے صیغوں میں ادغام ممنوع ہے؟ ماضی کے چھٹے صیغے سے 14ویں صیغے تک ادغام ممنوع ہے، مضارع کے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں ادغام ممنوع ہے، اور امر کے صرف ایک صیغے میں جو کہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس میں ادغام ممنوع ہے. 7واں سوال ہے، ذیل کے صیغے پہچانو اور بتاؤ کہ وہ اصل میں کیا ہیں اور کس قاعدے سے ان میں تغیر ہوا ہے. پہلا لفظ ہے جی دلہ، تو یہ دلالہ تھا جو کہ دلہ ہو گیا، اور قاعدہ نمبر 1 لگا ہے ادغام کا اس میں. دلہ، یہ دلیلہ تھا، مجہول تھا اصل میں، تو اس سے یہ دلہ بن گیا اور قاعدہ نمبر 1 ہی لگا ہے. اس کے بعد دلی، یہ فعل امر ہے، اور یہ یا تو ادلل ہوگا یا پھر یہ دلو، دلہ یا دلی، تینوں طور پہ ہو سکتا ہے. دلو یہ اس کی دوسری صورت ہے، اور دلو یہ جمع کا فعل امر ہے، یا دلانی یہ فعل مضارع ہے. اور اچھا اصل بھی بتانا ہے کیا ہے، تو اصل میں یدلانی یہ یدلولانی تھا، لم یدلو. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اصل میں یہ کیا تھے اور کیسے ہوا، وہ نے بیان کرنا ہے اس وقت، لیکچر کو مزید لمبا کر دینا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لم یدلو اصل میں کیا تھا، یہ لم یدلل تھا، جسے آپ نے لم یدلو کر دیا، یعنی یہاں پر آپ نے ادغام کر دیا. دالن، یہ آپ کا داللن تھا، فاعلن کے وزن پہ داللن تھا. اور ادلو یہ ادللو تھا، ادلو بن گیا. ادلو یہ افعلو کے وزن پہ اسم و تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں تھا ادللو اور پھر مرج کر کے بن گیا ادلو. ممادن یہ مفاعلن یا مفاعلن کے وزن پہ آپ کا یا تو اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے. ادذکر یہ اصل میں ذکرہ مادہ تھا، زال کاف را، باب افتعال میں آیا، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے باب افتعال کی تا کو زال میں چینج کر دیا اور دونوں زالوں کو مرج کر دیا، اور یہ بن گیا جی اذکرہ، اور پھر اس کو ادذکرہ بھی پڑھا جاتا ہے. مطہرن، اطہرا یطہرو، مطہرن یہ اسم الفاعل ہے. اور ادخلا یہ دال خا لام تھا، باب افتعال میں گیا تو ادخلا بن گیا. تو باقی ڈیٹیل آپ خود اس کی نکال سکتے ہیں. 8واں سوال ہے، ثلاثی مجرد کے اور ثلاثی مزید کے کون کون سے ابواب سے مضاعف نہیں آتا؟ ثلاثی مجرد کے انہوں نے بتایا تھا جی نون، ضاد اور سین سے اکثر آتا ہے، اور باب کرومہ سے کم تر آتا ہے، اور مزید فی کے تمام بابوں سے آتا ہے سوائے اف اللہ اور افعال اللہ کے. 9واں سوال ہے، سبب سے مضارع موقت کی گردان کرو. جی یہ آپ نے کرنی ہے گردان، یہ میں نہیں کروں گا. 10واں سوال ہے، مشق نمبر 29 میں مضاف کی قسم کے افعال چن کر لکھو. آپ نے لکھنے ہیں، میں کچھ نہیں کروں گا اس میں. 11واں سوال ہے، ذیل کے جملے کی تحلیل صرفی و نحوی کرو. آپ کو طریقہ بتا دیا گیا، تو آپ خود ہی جملے کی تحلیل صرفی اور نحوی کریں گے. میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، تقص علی امی قصصا عجیبتا. تقص علی امی، میری ماں نے مجھے قصہ سنایا، ایک عجیب قصہ. تو اس میں آپ نے تقص کو بیان کرنا ہے، یہ کیا ہے، علیہ کیا ہے، امی کیا ہے، قصصاً کیا ہے، اور عجیبتاً کیا ہے. 12واں سوال ہے، یہ میں آپ کی تھوڑی ہیلپ کر دوں گا کہ ذیل کی عبارت کو اعراب لگاؤ اور ترجمہ کرو. یا اولادو قد دکا جرس المدرستی، اے لڑکو یا لڑکو اسکول کی گھنٹی بج چکی ہے. ففرو الیہا، بس تم دوڑو اس کی طرف، ہاں یعنی مدرسہ کی طرف دوڑو. ولا تتأخروا، اور دیر مت کرو، عن الوقتی، وقت سے پیچھے نہ رہ جاؤ. واجتہدوا، اجتہد یجتہدوا، اور کوشش کرو، فی تحصیل الفلاح، کامیابی کے حصول میں،
وَاسْتَعِدُّوا اور مستعد ہو جاؤ لِلنَّجَاحِ کامیابی کے لیے، وَلَا تَقْسِلُوا اور سستی مت کرو، اما سمعتم کیا تم نے نہیں سنا، عزّہ باعزت ہو گیا، عزت پا گیا، من جدّہ جس نے کوشش کی، وَذَلَّ اور ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، من کسلا جس نے سستی کی۔ تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا سبق نمبر 29 مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے سبق نمبر 30 کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔